أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی، اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو مکہ والے آپ کو پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، تسلی رکھیں، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں بھی جو پیغمبر آئے انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ یہی رویہ رکھا، یہی سلوک کیا، اس لیے آپ اس پر پریشان نہ ہوں. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا جو اختلاف تھا یا نہ ماننے کا جو سبب تھا وہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد پھر ایک زندگی آ رہی ہے، پھر ہر انسان نے اٹھنا ہے اپنی قبر سے، اس کا جسم بننا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور اس حساب کتاب کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اس پورے مرحلے کو بعث بعد الموت کہا جاتا ہے. اور یہ بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ اگر غور کریں کہ عام طور پر جو بات کفار کو، مشرکین کو، ملحدین کو، یہ جتنے طبقات اسلام سے دور رہیں یا دور ہیں، تو بنیادی نقطہ یہ ہے. باقی چیزوں میں اتنا اختلاف نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ زندگی ختم ہو گئی، روح نکل گئی، جسم بے جان ہو گیا، پھر آپ نے خود جا کر اس کو مٹی میں رکھ دیا، منو مٹی اوپر ڈال دی، اور پھر اگر اس قبر کو کھولا جائے، بسا اوقات جیسے واقعات ہوتے ہیں تو جسم کا نام و نشان نہیں ہے، سب مٹی ہو جاتا ہے انسان. تو پھر یہ کہنا کہ ایک دن آئے گا، یہ جسم پھر بنے گا، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر معاملات، یہ تو عقل میں نہیں آ رہی بات. اللہ پاک نے ان آیات میں اس بعث بعد الموت کا اثبات فرمایا. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو اس کی عقل کی طرف متوجہ کیا. بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہے کہ جس کو ہم صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ عقل میں آ رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے، عقل پہ زور ڈالتے ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے، قبول کر لیتے ہیں. اب دین اسلام کا اتنا بڑا عقیدہ، عقیدہ آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم قرآن کو، حدیث کو، وحی کو، پیغمبر کو نہیں مانتے، لیکن تھوڑا سا اپنی عقل لڑا لو، اس پہ زور دے دو، تمہاری عقل بھی تمہیں یہ بتائے گی، فیصلہ کرے گی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ختم ہونے کے بعد دوبارہ جسم کا بننا کوئی تعجب کی بات نہیں. آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے اولم یرو، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدائش دی، پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے دیں گے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، تم لوگ ذرا زمین میں چلو پھرو، فانظرو، پھر نظر ڈالو،
کیف بدأ الخلق، کیسے اللہ پاک نے پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر وہی اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کی تخلیق بھی عطا فرما دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے دے، جس کو چاہے اس پہ رحم فرما لے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ اس زمین میں نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی کارساز ہے، کوئی بھی نہیں۔ تو اب میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آپ اگر غور کریں، یہ 4 آیات کا ترجمہ ہو، اس میں اللہ پاک نے ایک انسان کو اس کے عقل کی طرف متوجہ کیا۔ مرنے کے بعد جسم ختم ہو جائے، مٹی ہو جائے، بالکل ذرہ ذرہ ہو جائے، اب یہ کہا جائے کہ ایک دن آئے گا یہ جسم دوبارہ بن جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، اور صرف بنے گا نہیں، اس میں روح بھی ہوگی، اور پھر یہ چل کر جائے گا ایک میدان محشر کی طرف، میدان مزید کی طرف، وہاں جائے گا، پھر وہاں اس کی ساری زندگی کے اعمال اس کے سامنے کھلیں گے، ترازو لگے گا، ہر چیز تولی جائے گی، فیصلے ہوں گے، اور اس فیصلے کے بعد 2 راستے، یا جنت یا جہنم کے ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو عقل میں نہیں آ رہی کہ ایک چیز ختم ہو گئی اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنا کے آئے، جلا کے آئے، دریا میں ڈبو کے آئے، اب کیسے بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنی عقل سے تھوڑا سا سوچ لو، ایک چیز پہلے نہیں تھی، کچھ عرصے کے بعد وہ آ گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ یہاں 2 لفظ عرض کر رہا ہوں، جو چیز موجود نہیں، اس کا سرے سے وجود نہیں، اس کو عدم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدم نہیں۔ پھر وہ ایک چیز وجود میں آ جائے، پہلے نہیں تھی، بن کر سامنے آ گئی، آپ کی آنکھوں نے دیکھا، ہاتھوں نے لگا کے محسوس کیا، اس کو وجود کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جو چیز نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدم، اور جو بن جائے وہ وجود۔ اب جتنے ہم ساتھی یہاں مثال کے طور پہ بیٹھے ہیں، کوئی 40 سال کے ہیں، کوئی 35 سال کے ہیں، کوئی 20 سال کے ہیں، کوئی 65 سال کے ہیں، کوئی 70 سال کے ہیں، تو اب آپ 35 سال والے ساتھی سے پوچھیں جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہیں گے جی حساب لگا کے جی میں جو ہے وہ 1987 میں پیدا ہوا تھا۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ جی 35 سال ہو گئے۔ اچھا 35 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ میں تھا ہی نہیں، 35 سال پہلے نہیں تھے نا، عدم تھا۔ 35 سال سے پہلے یہ عدم تھا، کوئی تصور نہیں تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اس کے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن 35 سال پہلے اللہ کا حکم چلا، ایک پانی کی بوند، ایک قطرے کو حکم ملا، اور اس قطرے میں اللہ پاک نے جان ڈال دی۔ ایک مرحلہ گزرا، چلتا رہا، 9 مہینے اور یا 2 سال، کم از کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ اب ایک بچہ وجود میں آتا ہے، اس کا جسم بنتا ہے، پھر عمر گزرنے لگتی ہے، ہوتے ہوتے ایک مرحلہ طے ہوتا ہے۔ اب ایک وقت آتا ہے 60 سال، 65 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، جو بھی ہے، پھر ایک دن آتا ہے، اعلان ہوتا ہے جی فلاں ابن فلاں دنیا سے چلے گئے۔ جو چیز عدم تھی وجود میں آ گئی، وجود کے بعد جسم سے روح نکل گئی، ہمیں حکم ملا کہ اس کو لے جا کے عزت کے ساتھ اس کی قبر میں دفنا دیا۔ ہم نے جا کے اس کو دفنا دیا، پھر جب اللہ کا حکم ہو اس کا جسم بالکل ختم ہو جائے گا، تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ عدم ہو گیا۔
اب مسئلہ ہے کہ اس عدم کے بعد کیا ہے؟ تو ہمیں ہمارے مبارک دین نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس دوسرے عدم کے بعد پھر ایک وجود آ رہا ہے، پھر ایک زندگی آ رہی۔ انہوں نے کہا جی وہ تو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے پہلے عدم کے بعد وجود کو کیسے مانا ہے؟ پہلے بھی تو ہم نہیں تھے نا، اور جب بن گئے تو کسی سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں بس اللہ پاک کے حکم سے میں پیدا ہو گیا۔ کافروں سے بھی اگر پوچھا جائے قرآن کریم میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا؟ وہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ پہلی دفعہ کے وجود کو اگر تمہاری عقل مان رہی ہے، دوسری دفعہ کے وجود کو عقل کیوں نہیں مان رہی؟ حالانکہ اگر انسان اپنی زندگی اور معمولات کو دیکھے، ایک چیز کا پہلی دفعہ بننا اور بنانا تو مشکل ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں بھئی سیمپل ہے، ایک سیمپل سے ہزاروں چیزیں بن جاتی ہیں، لیکن پہلی دفعہ کا سیمپل بنانا ایک اصل محنت ہوتی ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ انسان پہلی دفعہ کے بننے کو اور اللہ کے بنانے کو مان رہا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب ایک دفعہ بن گیا، جسم بن گیا، ہاتھ پیر بن گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ اللہ اسی مٹی کے ذروں سے اس انسان کو دوبارہ بنائے تو کیا مشکل ہے اللہ پاک کے؟ یہ تو انسانی عقل بھی کہتی ہے کہ ایک چیز پہلی دفعہ مشکل ہو سکتی ہے، دوسری دفعہ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پاک کے لیے تو سب چیزیں برابر ہے، وہاں تو مشکل اور آسان کا کوئی تصور نہیں ہے دوستو۔ تو یہ ہماری عقل دوستو، اگر آج کسی انسان تک قرآن نہیں پہنچے، وحی نہیں پہنچے، بات نہیں پہنچے، اور اس سے کہا جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس کی عقل اس کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ بھئی ایسا ممکن ہے، اور جب ممکن ہے تو ضرور ہوگا، اس لیے کہ ہم فرما چکے ہیں۔ تو جب قیامت کے دن انسان دوبارہ وجود میں آئے گا تو پھر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ ذات جس پر چاہے رحم فرما لے، جس کو چاہے عذاب دے دے، اس لیے کہ اللہ پاک قادر مطلق بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے آخرت کے لیے ایک اصول اور ضابطہ رکھا ہے، بات سمجھ گئے؟ جیسے ایک آدمی کی جیب میں 10,000 روپے ہیں، اس نے اپنی محنت سے کمائے ہیں، اس کا مالک ہے، سب کچھ ہے، تو اب اگر یہ نکال کے کہے کہ جی یہ میرے 10,000 روپے، میں اس کو جلاؤں، میں اس کو پھاڑوں، میں اس کو پانی میں پھینکوں، میری مرضی ہے نا۔ لیکن سمجھدار عقل مند انسان ایسا کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، کمایا ہے، اللہ کا رزق ہے، اللہ کا فضل ہے، خیر ہے، میں اس کو کیسے ضائع کر دوں؟ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے تو پوری کائنات بنائی ہے، وہ اگر قیامت کے دن چاہے سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ اگر چاہے قیامت کے دن 100% انسانیت کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے، جس میں کافر بھی ہو، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ قدرت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ پاک کا ضابطہ یہ نہیں ہے دوست۔ وہ ضابطہ اللہ پاک نے طے فرما دیا ہے کہ جو اس راہ پر چل کر آئے گا وہ جنت چلا جائے گا، جو اس راہ پہ چلے گا وہ جہنم چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، لیکن یہ اصل منزل کے لیے ایک سفر ہے، یہ اصل ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جیسے انسان ایک جگہ روانہ ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، راستے میں رکتا ہے چائے پانی کے لیے، تقاضے کے لیے، نماز کے لیے، لیکن وہاں مستقل قیام نہیں کرتا، سامان نہیں اتارتا سارا، بس ضرورت کی چیز لی، وضو کیا، نماز پڑھی، چائے پی، پھر بیٹھ جائے گا۔ بھائی جلدی کریں تاکہ پہنچ جائیں۔ یہی میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری زندگی ہے۔ ہم ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ آخرت کی منزل ہے، جس کا ایک
سٹاپ کہہ دے کہ وہ قبر ہوگا، قبر وہاں سے گزر کے پھر انسان میدان محشر میں، پھر وہاں سے اپنے آخری ٹھکانے کی طرف۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔